کے اندر. اور میرے بھائیوں، مسلمان اگر ہو تو یہ حقیقت یاد رکھنا، تمہاری قیمت تمہارے دین کی وجہ سے ہے، دین نہیں. اگر دین تمہاری زندگی سے رخصت ہو گیا، دین ختم ہو گیا، اللہ کی نظر میں ایسا انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. جس کی زندگی میں دین نہ رہا، ختم ہو گیا، بے دین ہو گیا، دین سے آزاد ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دین کا پابند نہیں ہوں، میں کسی شریعت کا پابند نہیں ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں من مانی زندگی گزاروں گا، من چاہی زندگی گزاروں گا، دین کی مجھے ضرورت نہیں. پھر یہ وہ مقام ہے دین سے نکل جانے کا کہ جس کے بعد انسان باقی نہیں رہ جاتا. اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، مشرکین مکہ کے بارے میں یہ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو آنکھیں دی گئی مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. جب یہ سب کچھ رکھ کر اس سے جو مقصود ہے اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگانا، اگر یہ تمہاری زندگی میں نہ آیا اولئک کالانعام، تب پھر ایسے لوگ کالانعام جانوروں جیسے، کالانعام چوپایوں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ گئے گزریں. اور معاف کرنا الفاظ ذرا سخت لگتے ہیں، اسے خطیب کی آپ زبان کی سختی نہ سمجھیں. آج آپ دیکھیں کیا ہماری اور آپ کی زندگی قرآن کی اس الفاظ کا نمونہ ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا والذین کفروا یأکلون والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، ان کی زندگی کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ صرف مزے ہی مزے کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بس یہی ان کی زندگی بن کے رہ گئی. یہ مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا. آج آپ بتائیں نوجوان کی نظر میں زندگی ایک مزے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گئی، تو کیا پھر اس کی یہ حالت مشرکین کی اس حالت سے مشابہ نہیں رہ گئی؟ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین بیزاری کی کیفیت آنے کے بعد آج اس کے اندر ہمہ قسم کا بگاڑ، عقائد میں خلل ہے، عبادتوں میں خلل ہے، اس کے اخلاق میں خلل ہے، اس کے معاملات میں خلل ہے. آپ اس کی زندگی کا کون سا باب، کون سا پہلو دیکھنا چاہیں گے جو اس خلل سے آزاد نظر آتا ہے؟ حاضرین گرامی، سچائی یہ ہے کہ نوجوان کو وقت سے پہلے سنبھلنے اور سنبھالنے کی ضرورت. آپ اور میں اگر نوجوان ہیں اپنی جگہ پہ خود سنبھلنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سرپرست ہیں، بڑے ہیں، اپنے گھر کے نوجوان کو کم از کم اپنے گھر کے نوجوان کو سنبھالنے کی کوشش کریں. ہم اور آپ اگر اپنے نوجوان کو نہ سنبھال سکے تب پھر یاد رکھنا اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ نے فرمایا کہ تم جان لو کہ تمہاری اپنی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. تم نے صحیح تربیت کی، اپنے بچوں کو سنبھالے رکھا، تھامے رکھا، ان کی صحیح تربیت کی، تب پھر یہ تمہارے لیے بڑے اجر کا باعث بنیں گے. اور اگر تم نے ان کو نہ سنبھالا، چھوڑ دیا، شتر بے مہار آدمی کو آزاد چھوڑ دیا، لڑکے کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی اس آزمائش میں تم ناکام قرار پاؤ گے. حاضرین گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوان ہو تو خود سنبھل جائیں.